let's start with my brief introduction. I'm Mohammad Kazim Jafri, and I'm the master in statistics, and currently students of the MPhil from the Institute of Business Management, Karachi. As far as my professional career, so I am the Deputy Director in Sindh Bureau of Statistics Planning and Development Department, and I serve this department since last 9 years, in fact more than 9 years. Today our topic is what is statistics, because हम different lectures के ऊपर different topics के ऊपर अपने lectures करेंगे, और we will have a series of the lecture of the different topics in statistics. So formally I started with the what is statistics. So first of all, in the literature, in the different books, we have different definitions of the statistics, but all the definitions comes up with the same definition, but the way of presentation is different, way of writing is different. So here we are discussing about the statistics consists of methods, techniques. So first thing is clear that this is the collection of methods, techniques for what? For the collecting of data, organizing and presenting information. इसमें एक जो है ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोट करती है, वो ये है कि द स्टैटिस्टिक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा, collection, analysis, presentation and interpretation of data. So this definition is same definition. That means a collection of data. Organizing means it involves compilation and analysis, and after analysis we will have some interpretation, and with this interpretation and summarization we will present our data, present our information. So this is definition, and we will further elaborate about it. What is this? How can we learn about it? Then after the definition we will discuss the little bit about the development of statistics, कि ये term जो है वो कहाँ से आई, क्या है. So different, इसके ऊपर भी different literature है, लेकिन अगर हम एक general school of thought की बात करें तो उसमें statistics जो है वो 16th century के अंदर इसको जो है वो इसको लिया गया कि ये एक एज ए सब्जेक्ट या एक एज ए टूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्टेटस. स्टेटस की मीनिंग जो एट दैट टाइम वाज यूज्ड देयर, दैट मीन वी हैव इंफॉर्मेशन एट द country level or state level. So that's mean if we can say that what is the population size of a specific XYZ country, and then how much the land area is there, how many peoples are there, how many soldiers are there. So these type of the questions were addressed at that time, and that's called this is a statistics. But in the nowadays this term is used at the wider sense. हम उसको बहुत ज़्यादा इसको ये डेवलप हो चुका है, और ये जो बेसिक इसकी डेवलपमेंट है वो 17th and 18th सेंचुरी में. 17th सेंचुरी से ज़्यादा 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो ज़्यादा काम किया गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ने इसको डिक्लेयर्ड किया कि ये एक इज़ अ बैकबोन ऑफ द रिसर्च. तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, और आफ्टर द 17th 18th सेंचुरी 19th and 20th में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और अब ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी है कि हर रिसर्च में आपको ये मेथड्स आने चाहिए, ये आपको तरीक़ाकार आना चाहिए कि आप कैसे अपने डाटा को, अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर सकते हैं. डेफिनेशन के बाद और उसकी एक माइनर सी हिस्ट्री के बाद हम जानना चाहेंगे वेरी इंटरेस्ट ऑफ द यूज़र
students that how can we use statistics and what are the uses of statistics. So basically, so we can discuss that there are different uses. So we will discuss here some important uses of statistics. So what are the uses of statistics? Number one, we can say that this is very, very importantly serve as an information awareness for the public. So we are compiling our statistics, we are generating statistics for the awareness, for the information of the public. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ادارے، مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشن، پروونشل بیوروز، فیڈرل بیوروز، اسٹیٹسٹکس یا دوسرے اور بھی ادارے اسٹیٹسٹکس پبلش کر رہے ہیں آن دی ریگولر بیسس فار واٹ فار دی ریسرچ فار دی پبلک اویئرنیس. سمپلی دین ادر یوز از ویری امپورٹنٹ، دس از یوز فار دی فیوچر پلان. یہ ہماری یہ ڈیفینیشن ہماری مائکرو لیول پہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ہر آدمی، ہر گھر، ہر بندہ اپنی فیوچر پلاننگ کرتا ہے تو وہ اپنا ایکسپیرینس یوز کرتا ہے. ایکسپیرینس، اس کے نمبر، اس کے ڈیٹا، اس کی اسٹیٹسٹکس ہے. اس کو ہمیں بہت وائڈر سینس میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو بہت آسانی سے سمجھ سکیں. تھرڈ ون از ویری امپورٹنٹ، اور یہ یعنی کہ مور فائنڈ یوز ہے کہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن اس ویری امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اور نان گورنمنٹ انسٹیٹیوشن آر ٹیکنگ دا ڈیسیجنس. دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن آر ٹیکنگ ڈیسیجنس فار دا پبلک، اور the NGOs are the simple an industrialist or factory owner are taking decision for their factory. NGOs are taking decision for the welfare of the people. So what they are doing? They are working on the basis of evidence. So what is the evidence? That's mean if آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک NGO ہے وہ کسی علاقے میں جا رہی ہے تو وہ irrespective اگر اس کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ it will not be the formula that each and every area of the society should be benefited. Definitely وہ اس میں more deprived لوگوں کو یا most deprived یا most vulnerable لوگوں کو تلاش کر کے ان کو پہلے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. جو ابھی ہم نے ایک ورڈ یوز کیا کہ most deprived or most vulnerable, تو یہ who will tell us? Definitely the statistics of that area or different areas will tell about it what should have. اسی طرح سے ہم ڈفرینٹ پلاننگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ اسکیمز لانچ کرتے ہیں، ڈفرینٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ایک انویسٹر یہ سوچتا ہے کہ مجھے کہاں پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہوگی تو وہ اپنے ڈیسیجنس کو بنا سکے گا. Again, this is used for investigation of the claims. That's mean if someone is claiming that this will happen, so ہم اس کو ایز اے انویسٹیگیشن بھی یوز کرتے ہیں کہ ہم کیا اس کا کلیم درست ہے نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں نمبرس کی ضرورت پڑتی ہے. The last one, these are not only the final. These 5 are not only the finally are the only uses of this. No. But these are the important uses. Building relationship and comparison. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کی مثالیں بہت سارے ڈفرینٹ ملک کے ساتھ دیتے ہیں، تو کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ We use the statistics of our country and that country. So we use that کہ بھائی بنگلہ دیش کہ یہ نمبرز تھے، ہمارے یہ نمبرز تھے، آج ہم یہاں ہیں، بنگلہ دیش کے نمبر یہاں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی پاپولیشن یہاں تھی، ہماری پاپولیشن یہاں تھی. دس از اے کمپیریزن. اور اسی طرح سے دس ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے. جیسے آپ ود ان دی فارم، ود ان دی انسٹیٹیوشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہم کوئی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے. So what was our status in 2015 and where we are in 2020? So
again, the statistics indicators was computed in 2015 will guide us the what are the status of the same indicator in 2020. So these are some important uses of statistics. اور اسٹیٹسٹکس کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اسٹیٹسٹکس کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. اسٹیٹسٹکس مین دا پرائس اسٹیٹسٹکس. سو اف وی ہیو سم اسپیسیفک summary and some series of the prices, so we can say this is a price statistics. We have education statistics, enrollment, class attendance, literacy ratio, these type of. We have a health statistics, so how many patients are there, number of beds, number of medical institutions, number of medical institutions, medical universities. So those are supporting the health system. سو اسٹیٹسٹکس ہماری ڈفرینٹ شکل میں کسی بھی شیپ میں اس کو ہو سکتی ہے. دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ آبجیکٹیو آپ کا یہ ہے. آپ اس کو اگر جا کے دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ایک بہت واضح چیز نظر آئے گی کہ دا کلیکشن آف ڈیٹا, آرگنائزنگ اینڈ انٹرپریٹیشن اینڈ پریزنٹیشن آف دا ڈیٹا. اس کے بعد جو مین امپورٹنٹ ٹاپک ہمارا آتا ہے اور وی ڈسکس اباؤٹ اٹ کہ واٹ از دس, وہ ہے ہمارا ٹائپس آف اسٹیٹسٹکس. ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس کی دو ٹائپس موجود ہیں. دو ٹائپ سے مراد یہ کہ نمبر 1 ہم اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو, سو وی ہیو دا 2 ٹائپس ان اسٹیٹسٹکس. یہ اس کی جو اسٹیٹسٹکس کی ورکنگ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وچ ٹائپ آف اسٹیٹسٹکس ان وچ وی آر ڈیلنگ. سو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس بیسیکلی ڈیلز ود دا summarization and description of data. So in this statistics what we do, we actually summarize our data and describe our data. اس کی کچھ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ وہ what is the method. وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم اس کو جیسے آپ نے ڈیٹا ہے وہ ایک را فارم میں موجود ہے. It is not easy to understandable to the each and every person. So what we do, we make it easier, we perform the tabulation. So in the descriptive statistics we perform the tabulation. ہم اس کو اکارڈنگ ٹو یوزر, اکارڈنگ ٹو پرسن ہم اس کو ٹیبولیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹیبولیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. دین another method is a graphs. Again is a very raw, so many observations, 100 observations, and then this is not the shape of the data is not sorted, so ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو اس کے لیے but the graph will easily understandable for the executives, for the layman, for the person who are involved directly or indirectly involved in statistics. So graph آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کہتے ہیں تصویر جو ہے وہ thousands of words کی نمائندگی کرتی ہے. تو graphs to draw the graphs is a part of the descriptive statistics. Then اب tabulation ہے, graphs ہیں, charts ہم بناتے ہیں مختلف ڈیٹا کی بنیاد پہ. So this is data and then we will convert in these shapes of data. تو وہ کہلاتا ہے آپ کا کہ آپ نے ڈیٹا کو سمرائز کر دیا, اس کو ڈسکرپٹیو فارم میں لیا. And then we perform some minor calculations, some important calculation. Let's suppose we calculate percentages and then changes. We take the different averages, central tendency, and then so these basic calculation which guide about, we summarize our data. So this is called the descriptive statistics. Now we discuss about the information statistics. This is very important.
very, very important because inferential statistics actually in which we are dealing about the drawing of inferences. So we draw the inferences for the large group of data or for the population on the basis of sample. So یہ ہم سیمپل کا جو ورڈ یا پاپولیشن اس کو ہم اور مزید ایلیبریٹ کریں گے. سو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بیسکلی انفرینس ڈرا کرتی ہے, ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ دس از اے ویری لارج ڈیٹا, دس از اے ویری بگ ڈیٹا اینڈ وی کین ناٹ ڈیل ود دس ڈیٹا اینڈ وی وانٹ ٹو ڈرا سم انفرینسز, وی وانٹ ٹو ڈرا سم کنکلوژن. سو ہاؤ کین وی ڈرا. سو وہ جو ڈیفینیشن میں ایک میتھڈ تھا کہ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈ, سو وہ دیٹ میتھڈ اینڈ دس از آلسو سم ٹیکنیکس ٹو پرزینٹ اور ڈیٹا. سو وہاں پر ہم بہت بڑے بڑے ڈیٹا کو کیسے قابل استعمال بنا سکتے ہیں اور ایزی وے میں ہم اپنی اس کو پلاننگ میں استعمال کر سکتے ہیں. سو دس ٹاپکس ول ڈسکس ان انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. جیسے ہم اس میں ایک ایگزامپل یہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں اگر ایسٹیمیشن کرنی ہو پاپولیشن کے حوالے سے, وی وانٹ ٹو ایسٹیمیٹ دا پاپولیشن کریکٹرسٹکس, وی وانٹ ٹو سم پاپولیشن ڈیٹا. So how can we do this? So these are the some example کے اور دوسرا it's very important کہ this statistics is basically based on the probability theory. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ تھیوری ہے جو کہ اسٹیٹسٹکس میں یوز ہوگی. اس کے اوپر بھی ہم ڈفرینٹ لیکچرس کریں گے. سو ان دا اسٹارٹ وی آر ڈسکسنگ دیٹ دس ٹو ٹائپس آف اسٹیٹسٹکس, اور اس میں ہمارا جو وے آف ورکنگ ہوتا ہے وہ سمرائزیشن اینڈ ڈسکرپشن ہوتا ہے, اینڈ دین ہیئر وی ڈرا دا انفرنسز اباؤٹ دا لارج گروپ آف ڈیٹا فار پاپولیشن, اینڈ دین دس ٹائپ آف اسٹیٹسٹکس از بیسکلی بیسڈ آن دا probability theory. This is about what is statistics, and we learn here types of the statistics. ایک concept جو کہ introductory ہے اور اس کا سمجھنا ضروری ہے, وہ آگے بہت ساری ٹرم میں ابھی بھی یوز ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا, اس لیے اس کو ہم انٹروڈکٹری سیشن میں ہی سمجھانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر آگے بھی ہوں گے جب ہم اس کی اسپیشلائزیشن کی بات کریں گے. وہ ایک بہت سمپل سا کانسیپٹ ہے, پاپولیشن اینڈ سیمپل. یہ آپ نے ڈفرینٹ جگہ پہ یہ نام سنے ہوں گے, لیکن یہ ایک سمپل ورڈز ہیں انگلش کے, پاپولیشن اینڈ سیمپل. لیکن ہمیں ان کی اسٹیٹسٹیکل میننگ جاننی ہے, ہمیں اس کی اسٹیٹسٹیکل انڈرسٹینڈنگ جاننی ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں یہ دو ورڈ کیسے یوز ہوتے ہیں, یہ دو ٹرمز ہمارے پاس جو ہے وہ کیسے یوز ہوتی ہیں. اس میں ہم پہلی بات کریں گے جیسے پاپولیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں. سو پاپولیشن بیسیکلی از اے ایگریگیٹ آف آل انڈیویژلز اور آئٹمس that's been under consideration. So if we collect, if we total, if we aggregate of the all individuals study under consideration, so that becomes the population. اب یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں. ایک ہمارے پاس جو مطلب لفظ استعمال کرنے والی بات ہے, اس میں ایک ہمارے پاس آتا ہے انڈیویژل اور آئٹمس. اب یہاں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, انڈیویژل اور آئٹمس. اس سے ایک بات یہ بھی کنفرم ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پاپولیشن جو اسٹیٹسٹکس میں ہوتی ہے اس کے اندر ضروری نہیں کہ صرف اس میں ہمارے پاس ہیومن بینگ ہی ہو. سو پاپولیشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, کسی بھی آئٹم کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم آگے اگزامپل میں بات کریں گے, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اگر ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور وہ ہماری ٹوٹل یونیورس ہے، اسٹڈی انڈر کنسیڈریشن ہے وہ دیٹ ایریا، تو اس کے اندر موجود تمام اسٹوڈنٹس ہماری پاپولیشن ہوگی. لیکن اگر ہم وی وانٹ ٹو ورک آن چیئرس آف دیٹ کلاس روم، so total number of chairs in the specific classroom are also the population of chairs. So population کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن the sense جو ہے وہ ہے aggregate, totality, the whole of chairs, the whole of the different individuals and items. اس کا population. اس کے بعد ایک دوسرا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے اور وہ ہے سیمپل. وہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد آتا ہے. سیمپل کی آپ کا جنرل روٹین یوزیج ہے اس ورڈ کا، اور یہ آپ پریکٹس کرتے ہیں. تو سیمپل کو اگر ہم ڈیفینیشن میں کنورٹ کریں تو اس میں ہمیں پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ اس سب سیٹ آف دی پاپولیشن. as a part of the population, subset of the population. مین ایک پاپولیشن ہوگی، اس کا ایک سیمپل ہوگا. پاپولیشن از ڈیلنگ ود ایگریگیشن، ٹوٹیلٹی، اینڈ دین دا اسمال پورشن سب سیٹ آف اسپیسیفک پاپولیشن از کالڈ دا سیمپل آف دیٹ پاپولیشن. اب اس میں ایک بہت بڑی سائنس ہے کہ ہمیں اس کو اپنے اسٹیٹسٹکس میں بہت زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے. اگر مجھے آپ 1 منٹ پہلے والی بات کو دہرانے دیں تو اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انفرنشیل اسٹیٹسٹکس میں وی ہیو دا لارج گروپ آف ڈیٹا، وی ہیو دا پاپولیشن اینڈ وی کین ناٹ ڈیل ود دا ہول پاپولیشن، سو وی یوز دا انفرنشیل اسٹیٹسٹکس ٹو ڈرا دا کنکلوژن اباؤٹ دیٹ پاپولیشن. سو what is the mechanism to draw the conclusion? For that purpose we have to understand about these two terms. The population can be studied on the basis of sample. So ابھی اس concept کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں کہ یہ sample is a subset، لیکن statistical sample کیسے calculate ہوتا ہے، کیسے نکالا جا سکتا ہے. Sample should be representative, different terms are there. اس کے لیے ہم سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن، سیمپلنگ تھیوری پہ بات کریں گے، جو کہ آگے ہمیں اس کے حوالے سے گائڈ کرے گا. یہ ایک جنرل انٹروڈکشن ہمارا آج کا فرسٹ لیکچر واٹ از اسٹیٹسٹکس، ہم نے اس پہ بیسک بات کی. اور میں ڈیفینیٹلی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس جو ہمارا لیکچر ہے اس کو یوٹیوب چینل پہ ضرور دیکھیں، اور اس میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس لیکچر کے مطابق ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی انگیجمنٹ کے لیے اور وہ واٹ دے آر لرننگ اباؤٹ اٹ، فار دس پرپز آپ کو ابھی اسکرین پہ جو ہے وہ ایک شارٹ اسائنمنٹ نظر آئے گا، اور وہ شارٹ اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ نے ایزی لینا ہے اور بالکل اس کو آپ لیکچر کی بنیاد پہ حل کریں. سالو کرنے کے بعد ہمیں آپ کامنٹس کے ذریعے اپنے رپلائز دے سکتے ہیں. ہمیں آپ اسکرین پہ جو ہے وہ آپ کو میرا ای میل ایڈریس بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو ٹیلی فون نمبر بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں اپنے رپلائز. سو ان دی شیپ آف دا کامنٹس، ان دی واٹس ایپ میسیج اور ای میل، آپ کسی شکل میں بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو رپلائی کریں گے. وی انکریج دوز اسٹوڈنٹس، اور ان کو اسپیسیفک فیسلٹیز بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی اسپیسیفک اسٹیٹسٹیکل پرابلم ہے، کوئی ان کو اسائنمنٹ ہے، اس میں ہم ان کی ہیلپ کریں گے. لیکن اس کے لیے انہیں یہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے جو اسائنمنٹس ہیں ان ہمارے لیکچرز کو دیکھیں اور ہمارے اسائنمنٹس کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.